بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلام کے جواب میں ماجد نے دائیں بائیں نظریں دوڑاتے ہوئے صرف سارے ہلانے پر اکتفا کیا۔ امی اور باجی کہاں پر ہیں؟ جی وہ اوپر سونے چلی گئی ہیں۔ سمیرہ نے دھڑکتے دل کو قابو کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے ماجد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ ہم بولتے ساتھ ہی وہ اوپری منزل کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ سنیں، وہ اجلت میں پکار اٹھی۔ آنکھوں میں آس و یاس کی ملی جلی کیفیت تھیں۔ وہ سیڑھیوں کے دوسرے زینے پر ٹھہرا، بنا جواب دیے گردن موڑ کر سوالیہ نظر سمیرہ کی دیدہ دلیری پر بھویں اچکا کر ششدر رہ گیا۔ وہ آپ کے لیے کھانا گرم کروں؟ سمیرہ ماجد کی اکتاہٹ پر اندر ہی اندر آنسو پینے لگی۔ نہیں، میں باہر سے کھانا کھا کر آیا ہوں۔ بولتے ہی وہ دبے قدموں سیڑھیاں چڑھنے لگا اور وہ دم بخود کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ رشتے کے لیے ان لوگوں نے کس قدر منت سماجت کی تھی، اور اب اس گھر کا ہر فرد مجھے اذیت پہنچانے کا کوئی موقع ضائع نہیں جانے دیتا۔ محبت بھری نظروں سے دیکھنے والا یہاں لوٹتے ہی نظریں پھیر گیا ہے۔ وہ اپنی تذلیل پر دل گرفتہ سی مہمان خانے کی طرف لوٹ آئی۔ جب بھوک سے برا حال ہونے لگا تو ہمت کر کے باورچی خانے کی طرف رخ کیا، پر بچی سوکھی روٹی کے علاوہ خالی برتن اس کا منہ چڑھانے لگے۔ ہائے اللہ! ماجد کے لیے جو سالن رکھا تھا وہ کہاں چلا گیا؟ فریج کھول کر دیکھا مگر سالن غائب تھا۔ یقیناً شکیلہ باجی اپنے کمرے میں لے گئی جب میں اوپر کپڑے استری کرنے گئی تھی، اور یقیناً ماجد نے انہیں باہر سے کھانا کھا کر آنے کا بتا دیا ہوگا، تبھی تو بر وقت کارروائی کر کے سالن محفوظ کر لیا ہے۔ نازوں میں پلی سمیرہ پل پل مرنے لگی۔ سوائے سوکھی روٹی کی باقی سب چیزیں اس کی دست طرح سے باہر تھیں۔ بھوک سے بچنے کے لیے پانی کے ساتھ چند لقمے نگلے اور دبے قدموں بتیاں بجھا کر لرزتی ٹانگوں کے ساتھ بالائی منزل کی طرف چل دی۔ قارئین کی معلومات کے لیے بتاتا چلوں، یہاں برطانیہ میں 2 منزلہ مکان ہوتے ہیں۔ زمینی منزل میں ایک مہمان خانہ، باورچی خانہ، غسل خانہ اور گھر کے عقبی حصے میں باغیچہ ہوتا ہے، جبکہ سونے کے لیے دوسری منزل پر 2 سے 3 کمرے ہوتے ہیں۔ یہاں کے گھر بنسبت پاکستان بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ اکثریت کے مکان بہت وسیع و عریض نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ سرکاری اور غیر سرکاری فلیٹس ہوتے ہیں جو کہ 10، 15 یا 20 منزلہ عمارت میں تعمیر کیے جاتے ہیں۔ ہوا میں اڑتا جائے مورا لال دوپٹہ مل مل کا ہو جی ہو جی، ادھر ادھر لہرائے مورا لال دوپٹہ مل مل کا ہو جی ہو جی۔ زیبا کپڑوں کو مروڑ مروڑ کر تار پر پھیلاتے ہوئے مسلسل گنگنا رہی تھی کہ یکدم گیلے فرش پر پاؤں پھسلا تو دڑام سے زمین بوس ہو گئی۔ باجی آپ بھی گنگناؤ جی ہو جی، ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہوتی نیلم سے رہا نہ گیا۔ کس قدر بے مروت لڑکی ہو، تمہارے ہی اسکول کی وردی دھو کر پھیلا رہی ہوں، نکمی پھر امی کے سامنے ٹسوے بہاتی ہے۔ زیبا نے بیٹھے بیٹھے دانت پیسے، بجائے شکر گزار ہونے کے مجھے تانے دے رہی ہو۔ پیاری باجی یاد نہیں ہے امی کہتی ہے گانے گنگنانے سے برکت چلی جاتی ہے۔ نیلم نے بمشکل ہنسی پر بند باندھتے ہوئے بڑی بہن کو ہاتھ دے کر اوپر اٹھایا۔ بس بس اب بڑی عالمہ فاضلہ نہ بنو، زیبا نے ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ ہائے مجھے لگتا ہے کولے کی ہڈی جواب دے گئی ہے۔ وہ یکدم کرلائی۔ ہائے جی باجی پتہ ہے آج خالہ نے امی کو خاص طور پر اپنے گھر بلایا ہے۔ نیلم نے رازداری سے دائیں بائیں دیکھ زیبا کے کان میں سرگوشی کی تو امی کون سا پہلی بار خالہ کے گئی ہیں؟ باجی جی آپ کی بار خاص مقصد کے لیے گئی ہیں، سنا ہے خالہ کے ہاتھ میں کوئی باہر کا بڑا اچھا رشتہ آیا پڑا ہے۔ نیلم ایویں چولے نہ مارا کر، مجھے تو ایئر ہوسٹس بننا ہے، ساری دنیا گھومنی ہے، اپنے دل کی ہر خواہش پوری کرنی ہے، مجھے کوئی شوق نہیں ہے بڑی باجی کی طرح سڑیل ظالم شوہر کے عذاب سہنے کا۔ زیبا کتائے ہوئے بول کر لنگڑاتی پاس پڑی چارپائی پر ڈھہ گئی۔ باجی جو مرضی بولو، پر میں نے خود امی کو ابو کے ساتھ باتیں کرتے سنا ہے کہ اچھا ہے باہر چلی جائے گی تو مرینا کی طرح محتاجی سے نکل جائے گی۔ نیلم سچ بول رہی ہو؟ زیبا مستفر ہوئی۔ نہیں تو اور کیا، ابھی آپ نے میرے کپڑے دھوئے ہیں، میں تو آپ کی احسان مند ہوں، نیلم نے معصومیت سے بول کر یقین دہانی کروائی۔ ہے داغ دل ہم کو یاد آنے لگے، لوگ اپنے دیے جلانے لگے، ایک پل میں یہاں ایک پل میں وہاں، ہم کہاں کہاں دھکے کھانے جانے لگے۔ زیبا نے رکا سے گنگناتے ہوئے خارجی دروازے کی طرف دیکھا۔ جی سدھر جائیں، ابو آ گئے ہیں۔ ماں پارا دھڑکتے دل کے ساتھ ہوائی اڈے کی ریڑھی میں سامان لادے خشک ہوتے گلے کے ساتھ آمد والے حصے کی جانب بڑھ گئی۔ بخلائی سی لندن ہیتھرو کے ہوائی اڈے پر چاروں طرف نظریں گھماتے ہوئے یکدم طویل کا سسر نظر آئے تو دل شاد ہوا۔ عدیل نظر نہیں آ رہے ہیں، وہ سوچتے ہوئے پرجوش انداز میں سسر کی جانب بڑھی۔ سسر کے پرتکبار استقبال پر دیگر اہل خانہ بھی بغل گیر ہونے لگے۔ استقبال سے فراغت کے چند لمحوں بعد وہ گھبرائی تو کسی نے بہت قریب سے نرمی سے ہاتھ تھام کر
اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ یہ ہاتھ تو وہ لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ اس قربت کے حصول کے لیے تو اس کی دادی دن رات دعائیں مانگا کرتی تھی۔ یکدم ذہن میں جھماکہ ہوا۔ دادی کہتی تھی میری پوتی کو بہت چاہنے والے قدردان لوگ ملیں۔ دادی آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ وہ درختے دل کے ساتھ اپنے ہم سفر کا ہاتھ تھامے اس کی پیروی میں چلنے لگی۔ عدیل بیٹا، گھر پہنچنے سے قبل ماہ پارہ کی بخیر و عافیت آمد کی اطلاع پاکستان دے دو، کیونکہ گھر پہنچنے تک بہت وقت ضائع ہو جائے گا اور اس کے اہل خانہ پریشان ہو رہے ہوں گے۔ جی ڈیڈ، میں ابھی عوامی فون سے انہیں مطلع کر دیتا ہوں۔ طویل سفر تمام ہوا اور وہ اپنے اصل گھر میں آن پہنچی۔ رنگ برنگے کھانوں سے سحر ہو کر اور سب کی محبت بھری توجہ سمیٹ کر بالآخر اس کی اپنے کمرے تک رسائی ہوئی تو ایک خوبصورت کارڈ اس کا منتظر تھا، جسے عدیل نے بڑے ارمان کے ساتھ اسے تھمایا۔ شاید یہ الفاظ میرے دل کی ترجمانی کے لیے ناکافی ہوں، مگر میں نے اپنے احساسات کو اس میں قلم بند کیا ہے۔ آپ اسے ابھی پڑھو۔ جی، وہ آنکھوں میں خواب سجائے دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ عدیل کے ہاتھ سے کارڈ لے کر پڑھنے لگی۔ ہم ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، مگر ایک چیز کی گارنٹی دے سکتا ہوں کہ میں آپ کو ہمیشہ خوش رکھوں گا انشاءاللہ۔ میں جانتا ہوں کہ اپنے ملک اور والدین کو چھوڑنا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے، وہ بھی آپ کے لیے اداس ہوں گے، مگر خوش بھی کہ اب آپ اپنی صحیح جگہ پر ہو، میرے ساتھ، میرے پاس، میرے دل میں۔ مجھے امید ہے کہ آپ بھی آنے والی زندگی میرے ساتھ گزارنے کے لیے اتنی ہی پرجوش ہوگی جتنا کہ میں ہوں۔ ایک اور بات کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے ہر دن آپ سے محبت گزشتہ دن سے زیادہ کی ہے، مگر آنے والے دن سے کم تمہارا اور صرف تمہارا عدیل۔ اتنا خوبصورت انداز بیان کیا کوئی اس قدر پیار کر سکتا ہے؟ وہ سوچ کر رہ گئی، مگر زبان پر سوائے شکریہ کے باقی الفاظ کہیں کھو گئے۔ معصوم بولی بالی شرمیلی سے لڑکی اپنے جذبات و احساسات کے اظہار میں ناکام رہی۔ ماہ پارہ، محبت بھری آواز اس کے بالکل قریب سے ابھری۔ جی، وہ لرزتی پلکوں کی باڑ دوبارہ گرا گئی۔ کیا کارڈ پسند نہیں آیا؟ کیا؟ نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے۔ مجھے یہ کارڈ بہت خوبصورت لگا، بلکہ اس پر لکھا گیا ہر لفظ مجھے بہت عزیز ہے۔ میں اسے تا عمر سنبھال کر رکھوں گی۔ عدیل، آپ کا بہت شکریہ۔ وہ ہاتھ ہمیں ممنون سی اس کے ہاتھ لبوں تک لے گئی۔ یہ تمام الفاظ حقیقی کردار عدیل کے انگریزی میں لکھے گئے کارڈ سے لیے گئے ہیں، جنہیں میں نے اردو ترجمے کے ساتھ دوبارہ قلم بند کیا ہے۔ سمیرا نے سانس روک کے دروازے کو ہلکا سا دھکا دیا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ شاباشی کے لباس میں ملبوس ماجد نے حیرت سے اسے گھور کر دیکھا، گویا وہ کبیرہ گناہ کی مرتکب ہوئی ہو۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ کمپیوٹر کی ونڈوز کو بند کر کے کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا۔ جواب دینے سے قبل وہ دروازے کے ہینڈل کو مروڑ کر تالے کی تصدیق کے بعد اس کے قریب آئی۔ ماجد، میں آپ کی امی کی اجازت سے یہاں پر آئی ہوں۔ میرے خیال میں تمہیں یہاں پر نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بیزاری سے من منایا۔ ماجد، اللہ کا واسطہ ہے، مجھے اپنے کمرے سے بے دخل مت کریں۔ اگر بستر میں سونے نہیں دیتے تو میں بستر کے ساتھ والی دیوار کے ساتھ فرش پر سو جاؤں گی۔ یہاں پر قالین بچھا ہے، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آپ پریشان نہ ہوں۔ تمہیں ایک بار کہی بات سمجھ کیوں نہیں آتی ہے؟ ماجد دانت پیستے ہوئے گھرایا۔ سمیرا ایک لمحے کی تاخیر کی بنا اس بے حس کے قدموں میں گر گئی۔ ماجد، مجھے صرف ایک موقع دے دے، میں آپ کو بالکل بھی تنگ نہیں کروں گی۔ وہ منت طلب لب و لہجہ میں اپنی ناقدری پر دامن پھیلائے شب بصری کے لیے فریاد رسی کی حد پار کرنے لگی کہ یکدم اس بے حس شخص نے اسے بازو سے پکڑ کر سیدھا کیا۔